اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. جیسا کہ سابقہ دروس میں یہ بات چل رہی تھی کہ سورہ کہف کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہم بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اسلوب تفسیر اور جو اسلوب ہم نے اختیار کیا ہے اس میں فرق ہے، اس لیے ہم اس کو تفسیر کے معنی نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈنگ یا فہم کے معنی دیں گے. پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور اس نے علم عطا فرمایا تو پھر اللہ نے چاہا تو تفسیر کریں گے کبھی. تو بات ہو رہی تھی ایک واقعے کی جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہمارے سامنے رکھا. اس واقعے کو آپ سے ذکر کرنے سے پہلے ایک تمہید باندھنا چاہتا ہوں. اس تمہید کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جب چیزیں دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں مقافات عمل بھی ہوتا ہے تو وہ یہیں اپنی طرف سے ججمنٹ پاس کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو یہاں بہت برے حال میں دیکھے تو یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیے ہوں گے جس کی سزا میں اتنے برے حال میں ہے، کیونکہ وہ مقافات عمل چل رہا ہے نا کہ جو غلط کام کرو گے اس کی سزا یہیں مل جائے گی، وہ چل رہا ہے ذہن میں تو خود ججمنٹ پاس کر لیتے ہیں. یا کسی کو بہت اچھے حال میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار واقعی یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو اتنا مال کثیر عطا فرمایا ہے اللہ نے اسے. یہ بھی ایک بڑا غلط جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو کہ بالکل دین کو فالو نہیں کر رہا ہے، مسلمان تو ہے لیکن پریکٹسنگ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کبھی رکھا نہیں رکھا، باقی بھی ارکان جو ہے وہ ادا کیے نہیں کیے، کوئی اس کے پاس پریکٹس نہیں ہے فیتھ کی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دنیا کی ہر مال و دولت سے اور ہر آسائش سے نوازا ہے، تو خیال گزرتا ہے کہ یار ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، یا وہ فلاں شخص کو دیکھو وہ تو کتنا بڑا شیخ ہے لیکن پلے میں اس کے کچھ نہیں، اور یہ اتنا جو ہے وہ نان پریکٹسنگ قسم کا آدمی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. تو یہ جو خیال اور یہ جو گمان گزرتا ہے اس کی بیسس غلط ہے. اچھا آپ یوں دیکھیں کہ ایک آدمی یہ دہریہ ہے، خدا کو سرے سے مانتا ہی نہیں، کیا خدا اس کو اولاد نہیں دیتا؟ کیا خدا اسے مال نہیں دیتا؟ بعض دہریے تو اتنے امیر ہیں کہ مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے، اور بعض اللہ کو نہ ماننے والے دوسرے دینوں پہ قائم لوگ بھی بہت امیر و کبیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے رحمان، اس کا کام ہے دنیا میں عطا کرنا، جو محنت کرے گا اسے اللہ عطا فرماتے. اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے عطا فرماتے جن کا محنت سے تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اولاد، یا کسی کو لڑکے ہی دے دیے، کسی کو لڑکیاں ہی دے دیں، کسی کو دونوں مکس کر کے دے دیے، کسی کی اولاد کو نافرمان بنا دیا، کسی کی اولاد کو فرما بردار بنا دیا. اب ہر حال میں ہر عالم میں امتحان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے امتحان کا ذکر ہم سے سورہ کہف میں کرتے ہیں. یہ واقعہ ہے دو دوستوں کا، اور بظاہر تو دونوں ایک دوسرے سے کلام کر رہے ہیں لیکن اس میں مختلف لوگ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انڈائریکٹلی پوائنٹ کیے ہیں. مثال کے طور پہ جب یہ آیتیں اتری تو مکہ مکرمہ کا دور تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تر لوگ غرباء تھے اور بہت ہی کم امراء تھے. اور امراء اور صاحب وجاہت لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تھوڑے سے لوگ تھے. ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ابھی عمر کی اتنی پختگی کو نہیں پہنچے تھے کہ ان کی بات میں کوئی ویلیو ہو. مثال کے طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت زبیر بن عوام، یہ لوگ ابھی جوانی کا دور تھا ان کی. تو بہرحال یا پھر بہت غلام تھے، صہیب رومی تھے، حضرت بلال حبشی تھے اور دیگر غلام تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ کفار مکہ جو ہے وہ اس بات پر مسلمانوں کو ایک طریقے سے تانے اور تشرے کرتے تھے کہ بھائی دیکھو
اللہ نے ہمیں تو ہر چیز سے نوازا ہے، تمہیں غربت میں رکھا ہے، تم کلیم کرتے ہو کہ تم اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہو، اس کے نبی کی بات مان رہے ہو۔ اچھا اگر ایسی بات ہے اور اللہ تم سے اتنا ہی راضی ہے تو پھر تمہیں اس حال میں کیوں رکھا ہے؟ اس سے اچھے حال میں رکھتا۔ تمہارے اس گندے حال میں ہونے کی یہ جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ تم حق میں نہیں ہو، ہم حق پہ ہیں، ہم مجاوران کعبہ ہیں، ہم حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بطور طنز کر۔ اچھا پھر یہاں پر اس حال پر بھی پہنچ جاتے، کبھی کہتے کہ اچھا اگر ہم مر گئے اور خدا کے سامنے حاضر ہوئے تو چونکہ میں سردار ہوں اور تم غلام ہو، میں امیر ہوں تم غریب ہو، تو خدا وہاں پر بھی ایک امتیازی سلوک کرے گا، مجھے جنت میں اچھا مقام ملے گا اور تجھے مجھ سے وہاں پر بھی نچلا مقام ملے گا۔ اچھا پھر یوں کہتے کہ اچھا ایسا کرو، تم کہتے ہو نا کہ تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے نوازیں گے، مال دولت ہیرے جواہرات، تو ایسا کرو کچھ سونا جو ہے نا وہ وہاں سے ادھر ادھار لے کے نا میرا قرضہ چکا دو۔ یعنی مذاق کرتے تھے، ٹھٹے مارتے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ زاویہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس واقعے میں، دوسرا ایک زاویہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو ہمارے ہاں کے لوگ ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ دنیاوی سکسیس، دنیاوی فلاح کو وہ آخرت کی فلاح کے ساتھ جوڑتے ہیں اور دنیا کی نافلاحی آخرت کی نافلاحی کے ساتھ جوڑتے ہیں، کہ جو دنیا میں سکسیسفل ہے وہ سمجھتے ہیں آخرت میں بھی سکسیسفل ہوگا، جو دنیا میں انسکسیسفل ہے وہ آخرت میں بھی انسکسیسفل ہوگا۔ یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے۔ اچھا ان دونوں کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے وہاں جمپ نہیں مار سکتے۔ اچھا اول تو بات یہ ہے کہ یہ جمپنگ سچویشنز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ججمنٹ لائز ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے کہ بھئی فلاں شخص تکلیف میں ہے تو یہ وجہ ہوگی، اور فلاں شخص جو ہے وہ آرام میں ہے تو یہ وجہ ہوگی؟ جب ان سب کو دینے والی ذات اللہ کی، اس کی مرضی، وہ بادشاہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ وہ اگر کسی کے ساتھ برائی کر دے اور کسی کو ختم کر دے لیکن ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ جو کرتا ہے وہ عدل پہ کرتا ہے۔ تو لیکن جب کر گزرتا ہے تو وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جو وہ کر جاتا ہے پھر اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا اللہ کو، کہ جب بس کر دیا تو کر دیا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں آج کے درس کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں دو لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو ان میں دین اسلام پہ ہے اور ایک کی ایمانی کیفیت کے بارے میں تو ہمیں زیادہ نہیں پتا، لیکن کفر بکتا ہے تو ایمان سے خارج ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ایمان سے خارج ہے یا ایمان کی جس میں کمی موجود ہے اس کو اللہ نے بہت مال و دولت عطا کیا ہے، اور جس کے پاس مال کی کمی ہے اس کے پاس ایمان کی بہت زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان بھر دیا ہے، مال اور اولاد میں کمی ہے، وجاہت میں کمی ہے، اسٹیٹس میں کمی ہے۔ تو اب ان دونوں کی کانورسیشن اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس قسم کا عمل کبریانہ عمل ہے اور کس قسم کے کلمات کفریہ کلمات ہے، مشرکوں والے کلمات ہیں۔ تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار مکہ کو سنا دیں ان دو لوگوں کا ذکر۔ رجلین، رجل عربی زبان میں کہتے ہیں آدمی کو، اور رجال جو ہے عربی زبان میں آدمی کا پلورل ہے، جمع ہے، اور عربی زبان میں واحد اور جمع کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے مثنیٰ، جو دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ دو ہیں اس لیے کہا رجلین۔ اردو میں تو آپ کہتے ہیں نا دو آدمی، یا انگلش میں کہتے ہیں ٹو مین۔ تو عربی زبان میں انہوں نے ایک مثنیٰ، ایک تھرڈ برانچ نکال دی ہے سنگولر اور پلورل کے درمیان، جس سے مراد ہوتی ہے دو۔ اب مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو ہیں، تو اب جب وہ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں اور اس کو حق کی طرف بلاتے ہیں،
تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے اپنی قوم کو مخاطب کر کے؟ ہاذانی ساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما. ہاذانی یہ جو دو ہیں، ساحرانی یہ بھی مثنیٰ ہے، یریدانی یہ بھی مثنیٰ ہے، ان یخرجاکم یہ پلورل ہے، بسحرہما یہ بھی مثنیٰ ہے. تو اس طرح قرآن نے مختلف جگہوں پہ عربی زبان میں چونکہ قرآن ہے اس لیے عربی کا اسلوب آپ کو نظر آتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کا ذکر کریں. اچھا، کہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب واقعات بیان فرماتے ہیں تو قصص کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. کہتے ہیں واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. کہتے ہیں واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. تو واذكر کا ذکر کرتے ہیں کہ ان سے ذکر کریں، ان سے تذکرہ کریں. اور کہیں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں وَضْرِبْ، ضرب سے مراد مارنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مارنا نہیں ہے، وَضْرِبْ سے مراد ہے شدت. اللہ کے رسول انہیں بالکل سمجھا دے یہ واقعہ تاکہ ان کو بات واضح ہو جائے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کے آگے دو آدمیوں کی مثال ہم پیش کرتے ہیں. اب یہ مثال یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مفروضہ ہے یا کوئی ایسی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ واقعات اصل میں ہوئے ہیں اور اللہ انہیں نقل فرما رہے ہیں. اگر اللہ نقل نہ فرماتے تو ہمیں کدھر سے پتہ چلتی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ یہ نقل فرما کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے باغ دیے تھے. تو باغ کے لیے بھی جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ سورہ قلم، اس کے اندر بھی جنت کا لفظ استعمال ہے، اس میں بھی ایک واقعہ ذکر ہے کہ جس کے اندر لفظ جنت کا اطلاق باغ پہ ہوا ہے. تو بہرحال ادھر بھی اللہ تعالیٰ جنت کا اطلاق باغ پہ کرتے ہیں. اور اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دائمی جنت جو آخرت میں ملے گی اس کا ذکر کیا ہے. پھر یہاں اللہ دنیا والی جنت کا ذکر کرتے ہیں. تو ایک زاویہ تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے دائمی جنت، ہمیشہ رہنے والی جنت، پھر اس کے بعد ختم ہونے والی جنت جو دنیا کی جنت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیریزن کر کے بتایا ہے کہ تم خود ہی فیصلہ کرو کہ کون سی جنت چاہیے، کس کے لیے زیادہ عمل کرنا چاہتے ہو، کون سی جنت واقعی قابل فخر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کو باغ دیے تھے. جعلنا لأحدہما جنتین، اور وہ باغ کیسے تھے؟ اور دو باغ دیے تھے. دیکھیں یہاں پہ پھر ایک مثنیٰ استعمال ہوا ہے، دو باغ دیے تھے، جنتین. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. عنب عربی زبان میں انگور کو کہتے ہیں اور جمع ہو گئی اعناب. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے باغ ایسے بنائے تھے کہ باغ بنائے انگور کے، اور وہ بھی دو، جنتین، دو باغ تھے اس کے پاس انگوروں کے. اور انگور بڑا سفیسٹیکیٹڈ پھل ہے اور بڑا مہنگا، آج بھی بہت مہنگا ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے دو انگور کے باغ دیے تھے، اس لیے یہاں جمع انگور استعمال فرمایا ہے، اعناب.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ باقی باغ کا جو ہے وہ نقشہ کھینچتے ہیں، اور دونوں باغوں کو ہم نے گھیرا ہوا تھا، ان کے اطراف ایسے قطار بنائی ہوئی تھی، کس چیز کی؟ نخل کی، کھجور کی۔ اللہ اکبر، یعنی ایک طرف تو اس کو سفسٹیکیٹڈ، ایکسپینسو، بڑا مہنگا سا پھل دیا تھا جس کو انگور کا پھل دیا تھا، اور دوسری طرف اسے ایک اور مہنگا پھل دیا تھا جو کھجور کا پھل دیا تھا۔ آپ میں سے جو حضرات مدینہ تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عجوہ کھجور کتنا مہنگا ملتا ہے اور دنیا کا بہترین کھجور ہے۔ اسی طرح برنی کھجور ہے، وہ بھی کافی مہنگا ملتا ہے۔ تو بہرحال کھجوروں میں اقسام ہے، بعض کھجور مہنگی ہوتی ہے، بعض کھجور سستی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عمدہ قسم کے پھل دیے تھے۔ انگور دیا تھا تو وہ بھی بہترین، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کھجور دیے تھے تو وہ بھی بہترین۔ اور سیٹ اپ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا سیٹ اپ کو جس طرح کا تھا کہ بیچ میں تو ہم نے اسے دیے تھے یہ انگور کی بیلیں، اور اطراف میں اس باغ کو مستحکم کر دیا تھا، اسٹرانگ کر دیا تھا بڑے بڑے درختوں سے کھجور کے، جس کے اندر پھل آتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نازل کی ہوئی نشانیاں یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا تھا، وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور اس کے بعد کیا کیا اس کے درمیان؟ وَبَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور یہ جو دونوں باغوں کے درمیان جتنی زمین تھی نا وہ سارے پہ کھیتی تھی، وہ سارے پہ کھیتی تھی۔ میں نے اس کی جو ہے تشریح کراپس پہ کی ہے کہ مختلف قسم کے کراپس تھے۔ تو بہرحال ایک بہترین قسم کا سیٹ اپ ہوا تھا اس کا کہ اطراف میں کھجور ہے اور اندر دو انگور کے باغ ہے، اور پھر اب باغوں کے درمیان جو ہے وہ کھیتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں گھی میں والی کیفیت تھی۔ اچھا پھر باغوں کی کیا کیفیت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ باغوں کی کیفیت کیا تھی۔ باغوں کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں جب پھل آتا تھا تو بے تحاشا پھل آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ ان میں سے ایک ایک باغ جو ہے نا وہ پھلوں سے لدا ہوا تھا بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے کہ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے باغ کی جو ہے پروڈکشن میں کمی آئی ہو، ہمیشہ اس کے باغ کی پروڈکشن پچھلے سال سے زیادہ ہوتی تھی۔ اور وَلَا تُظْلِمْ کا علماء نے جو ہے ایک اس کا یہ بھی ترجمہ فرمایا ہے کہ یا ایک یہ بھی اس کی تفسیر فرمائی ہے یا تفہیم فرمائی ہے کہ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اس کو کبھی پیسٹ کی پرابلم بھی نہیں ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ پھل خراب ہو جائے، تو پھل کا خراب ہو جانا، کیڑا لگ جانا، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے اس کی جو کراپس ہیں، اس کے جو گریپ فارمز ہیں، اس کے جو کھجور ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے بہترین نشوونما فرمائی تھی اپنے فضل سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جو مین سورس ہوتا ہے کسی بھی فارم کا، کسی بھی فیلڈ کو سسٹین کرنا اور اس کو اچھی نشوونما کرنا، وہ پانی ہوتا ہے۔ پانی سوکھ جائے تو آپ کی پروڈکشن نیچے چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، تو وہ جو دونوں باغ تھے نا ان کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ تو وہ نہر جاری ہو گئی تھی تو پھر وہ نہر سے وہ اریگیشن سسٹم بنا لیا اس نے، تو اس نے اندر سے وہ کنال نکالے اور اس کے بعد وہ پانی پہنچا دیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بھئی بعض تو بارانی ہوتی ہیں کہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن رین، اور بات آبپاشی ہوتی ہیں کہ ہم نہریں نکالتے ہیں اور نہریں نکال کے پھر وہ کھیتوں تک لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ کسان وہاں سے پانی ڈرا کرتا ہے اور پھر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس قسم کا اریگیشن سسٹم تھا جو بارانی نہیں تھا، جو رین پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھا بلکہ نہری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا سیٹ اپ کر کے اس کو دیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ہر طرف سے بس مال ہی مال آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ثمر سے میم رے، عربی زبان میں ویسے تو پھل کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں جو کہہ رہے ہیں نا وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یعنی اس سے اس نے بہت مال بنایا تھا، بہت مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، اسباب دیے تھے، اولاد دی تھی، گھر بار، عزت، شوکت،
وجاہت، شان. اس زمانے میں ایک امیر کبیر آدمی کا جو لائف سٹائل ہو سکتا تھا نا، وہ سارا کچھ اس کے پاس موجود تھا. لیکن جب پھل والا درخت ہو نا تو پھل لگنے پہ جھک جاتا ہے، اور جس درخت پہ پھل نہیں لگتے اس پہ کچھ بھی ہو جائے وہ کھڑا تنا رہتا ہے. اس بدبخت کا بھی یہی حال تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک دن اپنے دوست سے بات کر رہا تھا. فقال لصاحبه وهو يحاوره، اس سے ڈسکشن ہو رہی تھی اس کی. اپنے دو دوست ڈسکس کرتے نا آپس میں چیزیں، بھائی کنفلکٹ تو ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اور کوئی بھی قسم کی کنفلکٹ ہونا صحت مندی کی علامت ہوتی ہے، بجز اس کے کہ وہ جو نفرتیں پھیلا دے، کہ آپ ڈسکشن کرتے ہیں، پولیٹیکل ویوز ہوتے ہیں. تو یہ یہاں بیٹھا اپنے دوست کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا. فقال لصاحبه وهو يحاوره، اور دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، اور یہ کہنے لگا انا، میں. یہی تو اللہ نے منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا، میں کے گھوڑے پہ نہیں چڑھنا، میں کے گھوڑے پہ نہیں چڑھنا. اللہ کہتا ہے یہ سارا کچھ ہم نے دیا تھا. خلالہما نہرا بھی ہم نے دی تھی، ثمر ہم نے دیے تھے، اس کو انگور ہم نے دیے تھے. وحففناہما بنخل، نخل ہم نے دیے تھے. زرع ہم نے دی تھی. اور یہ آگے سے کیا کہتا ہے، انا، میں. دوست سے کیا کہتا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، سنو کہ میں تم سے زیادہ مال رکھتا ہوں، سنو میں تم سے زیادہ مال رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ اولاد رکھتا ہوں، میں تم سے زیادہ رکھتا ہوں. انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کہا ایک تو غرور کیا اس نے، اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کی اپنی طرف ڈائریکشن کی. جس طرح ہمارے پاس بھی لوگ کرتے ہیں نا، ان سے اگر پوچھو حضرت یہ سارا کچھ، کہتے جی آئی ایم سیلف میڈ. ریئلی تم سیلف میڈ ہو؟ خدا کی طرف تمہارا کچھ کوئی احسان نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے مجھے عزت دی. نہ آئی ایم سیلف میڈ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہمیں اپنی طرف ذرا غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ یار یہ ہمارے اندر کا حال کیا ہے. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے صرف کہ آپ نے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لی، صرف اس لیے نہیں اترا. اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اپنے اندر سے یہ گندگی اور غلاظت نکالنے کا کام بھی اس سے کرنا چاہیے. اٹس اے کلینزنگ آف دا سول. جیسا فیشل کلینزرز ہوتے ہیں نا جو منہ پہ لگاتے ہیں تاکہ دانے نہ ہوں اور دھبے نہ ہوں اور سکن اچھی رہے، اور سکن موئسچرائزرز ہوتے ہیں، ویسے اس سے روح کی کلینزنگ کرو، اس سے روح کو موئسچرائز کرو. تو خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ جہاں فرماتے ہیں کہ اس نے غرور کیا. پھر آن ٹاپ آف دیٹ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور جب وہ اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوا تو پھر اس نے ایک اور بڑا کفر کیا، ایک اور بکواس کی اس نے، اور اپنی جان پہ ظلم کیا اس نے. یعنی کہ اس نے گناہ کیا، اس نے شرک کیا، کیونکہ شرک بھی تو پھر ظلم ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم، جو عظیم ظلم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو فرمایا گیا، ظلم عظیم کیا اس نے اپنے اوپر. تو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یار میرا خیال ہے یہ باغ اور یہ پھل پھول اور یہ جو پروڈکشن ہے نا میری، یہ تو نہیں ختم ہونے والی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھیں گے، یہ ہمیشہ رہے گی، یہ نہیں ختم ہونے والی. حالانکہ دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، ایون مرمت کرنے کے باوجود نہیں بچتا. 2000 سال پرانی بات، کیا بچا ہے رومنز کا؟ وہ جو جاہ و حشمت تھی اس کے کھنڈرات بچ گئے. وہ ایران کے جو بادشاہ تھے، قیصر و کسرا جو تھا، قیصر روم تھا اور کسرا فارس تھا، کیا بچا ان کا؟ وہ جو دارا تھا اس کا کیا بچا؟ اور وہ جو سکندر تھا اس کی تو قبر کا بھی کچھ پتہ نہیں کدھر ہے. تو یہ حال ہے انسان کا، آدھی دنیا فتح کی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قبر کدھر ہے، محل کدھر ہے، کوئی خبر نہیں، کچھ پتہ نہیں.
کہ کدھر گیا. تو یہ حال ہے دنیا کا. اور یہ آگے سے کہتا ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ تو کہیں نہیں جانے والی، یہ تو یہی رہے گی. یہ تو مجھے تو پکا یقین ہے کہ یہ کچھ نہیں ہونے والا اس کو. اور یہی حال ہمارا اندر کا بھی ہے. ہم نے بھی دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ یہ آخرت کا تو سوچنا چھوڑ ہی دیا ہے کہ جانا ہی نہیں ہے یہاں سے، ہمیشہ یہیں رہنا ہے. کوئی محنت ہی نہیں کرتے آگے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سوچ تبدیل کرو کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، یہ اس کو ذرا تبدیل کرو. دنیا میں تمہیں بھیجا ہے دنیا کے کام کرنے کے لیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مصلے پہ بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے، نا، اس کے لیے ملائکہ کافی تھے. ملائکہ نے یہی تو اللہ سے ذکر کیا تھا کہ باری تعالیٰ ہم ہیں تیری عبادت کے لیے. اللہ نے کہا نا، مجھے صرف عبادت کے لیے نہیں چاہیے بندہ، عبادت بھی ہو کام بھی ہو. اس لیے میں اسے خلیفۃ الارض بنانا چاہتا ہوں، the caretaker of the planet earth. تو میں چاہتا ہوں یہ دنیا کی دیکھ ریکھ بھی کرے اور اپنی اولاد کا بھی حق ادا کرے، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے. ایسا نہ ہو کہ بس چارپائی پہ بڑا سوتا رہے اور مفت کی روٹی توڑتا رہے، بیوی سے کام کراتا رہے، رات کو نشہ کرتا رہے. نا، یہ بندہ نہیں چاہیے مجھے وہ بندہ چاہیے جو محنتی ہو. اس کی محنت کا میں اسے اجر دوں گا، اس کی محنت اس کی عبادت ہوگی اور ساتھ وہ میری عبادت بھی کرے گا. وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا اور وہ روزے بھی رکھے گا. وہ اگر استطاعت رکھتا ہو تو حج بھی کرے گا اور زکوٰۃ بھی دے گا، وہ تمام ارکان بھی ادا کرے گا. مجھے ایسا بندہ چاہیے. انی اعلم ما لا تعلمون، ملائکہ سے اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ایسے بندے بھی ہوں گے جو صلحاء ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جن کو فکر ہوگی آخرت کی اور دنیا کا بھی کام کریں گے. تو دنیا میں تسبیح پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو کام کرنا ہے، یہاں پہ آگے بڑھنا ہے. صرف تسبیح پکڑتے رہتے تو مسلمان کیا خیال ہے آپ کا؟ ابو علی سینہ پیدا ہوتا مسلمانوں میں؟ اگر صرف یہی کام ہوتا مسلمانوں کا اور پروگریسو نہیں ہوتے مسلمان اور آگے بڑھنے کی لگن نہ ہوتی مسلمانوں میں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان غریب رہیں، مسلمان امیر نہ ہوں، مسلمان محنت نہ کریں، مسلمان جو ہے وہ دنیا حاصل نہ کریں، کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا. لیکن دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. وما اظن ان تبید هذه ابدا کی سوچ کو بدلنا چاہیے. ہر وقت آدمی تیار ہو کہ میں اپنے رب سے ملنے جاؤں گا تو میں ندامت میں نہ ہوں. لیکن جب تک یہاں پہ میرا قیام ہے، مجھے محنت کرنی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے ایک مثال بننی ہے دین میں بھی اور دنیا میں بھی. اس لیے تو اللہ نے دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کی حسنہ مانگتا ہوں، دونوں کی حسنہ مانگتا ہوں، صرف آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی بھی ہے. تو دنیا میں بھیجا اسی لیے کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کر کے لوٹتا ہے. تو یہ سوچ بدلنی ہے کہ وما اظن ان تبید هذه ابدا. اور پھر آگے کیا کہتا ہے، اور بکتا ہے کفریہ کلمات. کہتا ہے وما اظن الساعة قائمة وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. میرا نہیں خیال یار کہ قیامت وغیرہ آنے والی ہے. یہ جو لوگ قیامت پہ یقین رکھتے ہیں نا یار، کدھر آتی ہے قیامت؟ ہڈیاں گل کے سڑ کے ختم ہو گئی، کس نے دیکھی ہے قیامت؟ یہ جو ہے نا ایک سوچ ہے، آج کل بھی موجود ہے دہریوں میں، منکرات آخرت. اچھا مسلمانوں میں سوچ تو نہیں ہے لیکن فکر بھی کوئی نہیں ہے، فکر بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ فکر نہ ہونا کا اگلا سٹیپ جو ورسٹ فارم ہے وہ یہ سوچ ہے کہ وما اظن ان تبید هذه ابدا کے بعد کہ وما اظن الساعة، میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی آخرت کی گھڑی بھی آئے گی، مجھے اپنے پروردگار کو جواب بھی دینا ہوگا. وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ ساعہ یعنی آخرت کی گھڑی قائم ہوگی. وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور اگر میں اپنے رب کی طرف کبھی لوٹایا بھی جاؤں اور میرے سے باس پرس بھی ہو، تو چونکہ مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عالی شان مراتب عطا فرمائے ہیں تو آخرت میں بھی مجھے عالی شان مراتب عطا فرمائے گا. یہ بھی ایک سوچ ہے کہ
دنیا میں رہ کے انسان سمجھتا ہے کہ جو حال میرا یہاں ہے اس کا مطلب اللہ مجھ سے خوش ہے، اس لیے اللہ مجھے سب عطا فرماتے ہیں، اور چونکہ اللہ مجھ سے خوش ہے اس لیے مجھے سب عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے آخرت میں بھی خوش ہوں گے اور عطا فرمائیں گے۔ میں تو مسلمان ہوں نا، جو مرضی چاہے کروں، جانا تو میں نے پھر جنت میں ہے۔ یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے پورے قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے عمل صالح فرمایا کیا۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی بس ایمان لے آئے اور جنت پکی۔ یہ غلط سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو بہرحال the bottom line is کہ ہمیں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سوچ غلط ہے۔ تو جب تک وہ اپنی زبان اپنے دوست کے بارے میں کھولتا رہا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، عزت و وجاہت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کثیر عطا کیا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تب تک اس کے دوست نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دوست نے اس کو جواب کب دینا شروع کیا؟ جب اس نے کفریہ کلمات بکے۔ اب دوست کا کام یہی ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں اچھا دوست ہوتا ہے نا، کہ جب اس کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے والا کر رہا ہے یہ غلط ہے، تو وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں دوست وہی ہوتا ہے۔ صرف وہ جو تنقید کرتے ہیں نا آپ پہ، وہ صحیح معنوں میں آپ کے دوست نہیں ہوتے، وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو آج کل کے معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو پہلے آپ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ کرتے کیا ہیں؟ جی میرے تو 5 گیس سٹیشنز ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے سر بیٹھے آپ۔ اور سامنے کوئی بندہ ایسا ٹکرا جائے جس کے پاس زیادہ مال و دولت نہ ہو، حضرت آپ کرتے کیا ہیں؟ او جی میں اسکول ٹیچر ہوں۔ اوکے۔ تو ایسے لوگ دوست نہیں ہوتے، ایسے لوگ سٹیٹس سے دوستی کرتے ہیں، مال سے دوستی کرتے ہیں، آپ سے، انسان سے دوستی نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں کو تلاش کرو جو انسان کی قدر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو تمہارے سٹیٹس سے دوستی کرتے ہیں وہ پھر دوست نہیں ہوتے، وہ وقتی لوگ ہوتے ہیں۔ کل کو تمہارا سٹیٹس تبدیل ہو جائے یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ تم محل میں رہو تو تمہارا دوست ہے، جھوپڑی میں رہو تو تمہارا دوست ہے، تم سے ویسی ہی ملے، اس کے سے تمہارے معاملات میں کوئی فرق نہ آئے، وہ دوست ہوتا ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا، قال له صاحبه، اس کے دوست نے کہا، وهو يحاوره، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، ارے بدبخت تو کفر کرتا ہے اس سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اس کو کہنا چاہ رہا ہے کہ تراب سے تو پیدا، ڈسٹ سے تو پیدا ہوا ہے، ڈسٹ میں جا کے تو نے مل جانا ہے، تیری اوقات کیا ہے یہ جو تو بکواس کرتا ہے؟ کیا بات کرتا ہے تو؟ اوقات کیا ہے تیری؟ مٹی سے تو بنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا مٹی سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیکھیں نا کتنا پیارا جملہ اس نے کہا کہ تو کس بات پہ اکڑتا ہے؟ خلقک من تراب، تیری اصلیت کیا ہے؟ تیری اصلیت تو ڈسٹ ہے، اور تو اکڑتا ہے، ایسا پھرتا ہے۔ اور پھر سن، پھر اولاد آدم کو اللہ نے کیسے پھیلایا؟ ثم نطفہ، پھر ایک نطفے سے، ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نے قطرہ آگے پاس کیا تو اور اولاد پیدا ہوئی، پھر اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، لیکن اصل کیا ہے؟ تراب، مٹی۔ اور آگے پھیلنے کا مادہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ اور نطفہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو تم دھوتے ہو، صاف کرتے ہو، بدن پہ لگ جائے تو تم دھوتے ہو، صاف کرتے ہو، اور نکل جائے تو تم غسل جنابت کرتے ہو۔ گندی چیز سے پیدا ہوئے ہو تم، نطفے سے پیدا ہوئے ہو تم۔ اور آگے سنو، ثم سواک رجلا، وہی تو ذات ہے جس نے تجھے اتنا بڑا انسان بنا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک قطرے سے تجھے اٹھایا ہے، ایک مٹی سے قطرہ اٹھایا اور قطرے سے تجھے اٹھایا۔ تو کس بات پہ کرتا ہے بدبخت؟ کس بات پہ کرتا ہے؟ سن، لیکنہ اللہ ربی، یہ بات تو کان کھول کے سن لے کہ میں تو اسی کو اپنا رب مانتا ہوں جو اللہ ہے، جو رب ہے۔ وَلَا أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ انا ما اظنو،
یہ جو ساری باتیں کی ہیں نا، میں یہ خیال نہیں کرتا، یا یہ میں خیال کرتا ہوں کہ آخرت ہوگی نہیں، اور یہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور میں یہ جو خیال کرتا ہوں کہ وہاں بھی اچھا پاؤں گا چاہے دنیا میں کوڑی کا کام نہ کروں، یہ سب غلط ہے۔ تو ہوتا کون ہے؟ اور سنو، تم نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے، اب بھی اپنے آپ کو سدھار لو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے سدھارو۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور جب تم اپنی جنت میں، اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ سارا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کی مرضی سے میرے پاس ہے۔ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پلے میں تو کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے بلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز اذان کے وقت جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جب وہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ہر جملے کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں وہی بات کہہ کے، لیکن جب یہ 4 جملے ادا ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ شیطان کو بھگایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، اور ان کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ لا حول، میں کسی چینج کا مالک نہیں ہوں، کسی رد و بدل کا مالک نہیں ہوں۔ I cannot do any change۔ لا حول ولا قوہ، نہ میرے پلے میں کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا باری تعالی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک کہ آپ نہ عطا کر دیں۔ تو اپنی عاجزی اور انکساری کا بیان کر رہا ہے انسان کہ باری تعالیٰ مسجد تک لانے کی قوت بھی نہیں ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے چینج اور قوت بھی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کریں گے تو ہوگا، تو براہ مہربانی میرے حال پہ رحم کریں، مجھے نماز پڑھا دیں۔ یہ انسان کی تو عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ لا قوت الا باللہ۔ اور پھر وہ اپنے دوست سے کہتا ہے ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، تم اپنی نظر سے تو مجھے مال میں اور اولاد میں اپنے سے کم تر پاتے ہو، لیکن سن میرے دوست، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، کیا بعید کہ میرا رب مجھے تیرے باغوں سے اچھے باغ عطا کر دے۔ آپ اپنے اطراف دیکھیں نا، یہ جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں نا، بزنس ٹائکونز، اسٹیو جاب، بل گیٹس، وارن بفیٹ، یہ سارے جو ہیں بڑے میڈیوکر، بڑے مڈل کلاس گھر کے بچے ہیں۔ ان کی آپ ذرا لائف ہسٹری کبھی پڑھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ایسے گھروں کے بچے کہ کبھی کوئی مثال کے طور پہ کہ باپ نے چھوڑ دیا، ماں نے پھر دوسری شادی کر لی، اور پھر فاسٹر ہوم اور ادھر ادھر کا، اور یہ انسان یہ آدمی بن گیا ہے اتنے کم وسائل میں۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے آئے ہیں مکے سے مدینے، وہاں پہ بھی تاجر تھے، لیکن یہاں ساتھ سرمایہ کوئی نہیں، اور جس انصاری کے ساتھ تھے اس نے کہا تو میری آدھی جائیداد لے لے۔ کہا آدھی جائیداد نہیں چاہیے تجھے، تیری آدھی جائیداد بھی مبارک، تجھے تیری دونوں بیویاں مبارک۔ وہ کہنا مجھے تم ایسے کرو کہ یہ بازار کا رستہ بتا دو، اور پھر اللہ نے چاہا تو اللہ ترقی دے دیں گے۔ تو پھر یہی ہوا کہ اس نے بازار کا رستہ بتا دیا اور وہ زمانے کے لکھ پتی ہو گئے۔ ٹائم لگتا ہے، nothing happens overnight، لیکن اگر ان کو کوئی اس حالت میں دیکھتا جس حالت میں وہ مدینے آئے تھے تو وہی کہ وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اب سے 10 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد یہ آدمی لکھ پتی ہوگا۔ اس کے بعد گولڈ کوئنز ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے کبھی بھی کسی کے ظاہر پہ ہنسنا نہیں چاہیے، اور کوئی اگر ظاہر میں اچھا ہو تو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے کہ سارا کچھ سارا وقت نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ جیسے میرے سارے کام تو اب کر رہا ہے نا، تو ہی کرتا رہے، مجھے تیرے علاوہ کسی کی محتاجی نہ ہو۔ باری تعالیٰ تیرے آگے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا ہو تیرے سوا۔ باری تعالیٰ تو میری ساری ضرورتیں پوری کرتا چلی جا۔ اے اللہ تو میرے مال میں برکت عطا فرما، آج اسی ہو انکساری کرو اللہ کے ساتھ۔ تو وہی وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ تجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پاس تیرے سے کم ہے،
ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، میرا رب مجھے تیری باغوں سے اچھے باغ دے دے گا، یا اچھا اگر ایسا ہو کہ میرے حال تو یہی رہیں جو اب ہیں، لیکن وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغوں پہ اللہ تعالیٰ اگر ٹورنیڈو بھیج دے، اللہ تعالیٰ کوئی سٹورم بھیج دے، وہ سارے تیرے باغ ختم ہو جائیں، تو پھر تو کیا کرے گا؟ وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو تیری تو سارے کے سارے باغ اجڑ جائیں گے۔ اچھا اگر یہ بھی نہ کرے اللہ تعالیٰ، تیرے باغوں کو بھی رکھے لیکن اس کا پانی سکھا دے، اس کے علاوہ پانی کی سورس کوئی ہے نہیں، تو آگے کی آیت میں وہ کہتا ہے کہ او یصبح ماؤها غورا، تو دیکھ اگر اس کے پانی کو اللہ تعالیٰ سکھا دے، زمین میں سنک کر دے، تو فلم تستطيع له طلبا، تو پھر تو مجھے بتا تو پانی کدھر سے نکال کے لائے گا؟ یہ پانی بھی تجھے اللہ نے دیا ہے، تو اس پہ غرور کرتا ہے کہ تیرے پاس سارے وسائل موجود ہیں، اللہ وسائل چھین لے تو کہاں سے کھیتی باڑی کرے گا؟ تو سن سمجھ اور غور کر۔ اور اس نے کہا چھوڑ یار کیا بات کرتا ہے تو، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ تیرے ڈھکوسلے ہیں، اور تو جو اپنے آپ کو بہلا رہا ہے نا یہ وہ والی باتیں ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا باغ جو ہے وہ جناب وہ پورے پھلدار پھلوں سے بھرا ہوا باغ، اور ہر طرف اس نے سوچا یار اب تو یہ باغ کے پھل اتاروں نا میں، تو پھر اس کو جا کے جب بیچوں گا تو میرے تو مال اور کثیر ہو جائے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک ایسی آندھی بھیجی، ایسا طوفان بھیجا کہ وہ زمین سے اکھڑ کے، زمین سے اکھڑ کے وہ آندھے سارے کے سارے درخت جو ہے نا وہ اپنے سر کے بل زمین پہ گر پڑے، خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری کھیتی ختم کر دی، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تو کیا بادشاہ بنا پھرتا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیشہ رہے گا، تو کیا سمجھتا ہے تیرا مال ہم ایسی بڑھاتے رہیں گے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اشخاص مکہ ہیں ان میں جو ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے مال کثیر دیں، اولاد کثیر دیں، کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، یہ تو ہمارے آیتوں سے بغض رکھتا ہے، ہی اسٹبرن، ہم اس کو دیں گے، ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاس سے جب پکڑ آتی ہے اور اللہ کی رسی جب کھینچی جاتی ہے تو بہت سخت۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کچھ ایسے لوگ آپ کو اپنے اطراف نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کھل کے بدماشیاں کرتے ہیں، کھل کے گناہ کرتے ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے ان کی پکڑ ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آتی، یہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ دوائیاں نہ کھائیں تو چین سے نہیں بیٹھتے۔ اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ سو نہیں سکتے راتوں کو، مال کثیر ہے لیکن نیند نہیں ہے، ڈر کے بیٹھے رہتے ہیں سارا وقت، ان کو دنیا سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ دنیا کی محبت کے غم میں مارے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ اس کا ختم کر دیا تو اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ جب اس نے دیکھا کہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، تو کہنے لگا ہائے میری بدبختی، ہائے ہائے یا لیتنی، ہائے میری بدبختی، لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اب شرک کیسے کیا اس نے کسی بت کو تو نہیں پوجا، پر اس نے خود کو جو خدا تسلیم کیا، خود کو جو خدا سمجھ بیٹھا کہ انا و انا و انا و انا، اور میں اور میں اور میں اور میں، سارا کچھ میرا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس واقعے سے کہ میرے بندوں اپنے اندر انکساری پیدا کرو، اپنے اندر
اج سے انکساری پیدا کرو، میری عبادت کرو، میرے آگے جھکو، میرے آگے جب سجدہ کرو تو اپنے دل کو بھی جھکا لو، اپنی روح کو بھی جھکا لو، میرے آگے جب رکوع کرو تو سارا کے سارا تمہارا اندر باہر کا وجود رکوع کرے، اور جب کہو کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو پھر تم اپنے رب کو واقعی اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے روح کی گہرائیوں سے رب اعلیٰ مانو، اور جب کہو سبحان ربی العظیم تو اپنے رب کی عظمت کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کرو، اور قبول کر کے نماز سے فارغ ہو کے عملاً اس کو ظاہر کرو۔ پھر تم کیسے گناہ کرتے ہو؟ جب تم اپنے رب کو رب مانتے ہو تو پھر گناہ کیسے کرتے ہو؟ کیسے کرتے ہو گناہ؟ جب کہہ آئے ہو نماز میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا یہ حق ہے کہ تم گناہ نہ کرو۔ جب گناہ کرو گے تو پھر عبادت کیسی ہوئی؟ تم نے تو قانون توڑ دیا، جب قانون توڑ دیا تو اس ملک کے شہری تو نہیں رہے نا تم، یا شہری ہو بھی تو پھر اب سزا کے مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اچھے شہری بن کے رہو، تم اللہ کی حدیں توڑتے رہتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، اور بھی اس میں ایک دو اور واقعات ہیں سورہ کہف کے ضمن میں۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر دوسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ تو ہم نے بس اس کی تفہیم بیان کرنی تھی یہاں پہ، تاکہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آپ پڑھیں تو ایک وہ اندازہ ہو جائے، ایک آئیڈیا ہو جائے۔ جب قرآن پڑھیں تو اس کی لذت محسوس ہو، جب آپ ان واقعات کو پڑھیں تو ان کو محسوس کریں، ان پہ عمل کریں۔ جب آپ ان آیتوں کو پڑھیں کہ جب وہ شخص اپنے دوست سے بیان کر رہا ہے کہ لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، تو دل میں بھی یہ احساس پیدا ہو کہ الفاظ تو اس کے ہیں لیکن میں بھی اپنے دل سے اللہ کو رب مانتا ہوں۔ یہ احساس کی بات ہے، احساس اول سٹیپ ہے، آخری سٹیپ نہیں ہے، عمل ہے اس کے بعد، اور مسلسل عمل ہے اس کے بعد، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی۔ اور جب پڑھو وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، تو دل میں تمہارے بھی یہ خیال پیدا ہو کہ میں بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب پڑھو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اپنے اندر یہ عادت پیدا کرو کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، کسی کی چیز کو نظر نہ لگاؤ، اور ماشاء اللہ کے ساتھ لا قوت الا باللہ کا اضافہ کر لو۔ کوئی چیز اچھا لگے، اپنا بچہ پیارا لگے، کسی چیز کی دوسرے کی چیز اچھی لگے، اپنی کوئی چیز اچھی لگے، کوئی نئی چیز خرید کر کے لاؤ، اپنے گھروں میں اس بات کو رائج کرو کہ لوگ ماشاءاللہ کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ کوئی کہنا بھول جائے تو اسے یاد کراؤ تاکہ نظر بد سے بچو۔ وما علينا إلا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمين الكريم، محمد النبي الأمي الهاشمي، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.